السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف پبلک۔ آج ہم بات کریں گے پین کے بارے میں۔ پین اللہ کی طرف سے ایک ایسی بلیسنگ ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر بلال، ان کو زحمت دی ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ پین کیا ہے اور پین کی کتنی قسم ہے۔ تو سب سے پہلے ویلکم ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے چیز یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں پین کیا ہے؟ سر میری نظر میں پین ایک دوست ہے، ایک بہت گہرا دوست اور بہت مخلص اور بہت سنسیئر دوست، جو آپ کو اس وقت بتاتا ہے، ایز این انڈیکیشن دیتا ہے کہ بھائی یہ قدم آپ کی زندگی میں آگے پرابلم کریٹ کرے گا۔ جیسے ہی آپ کے جسم میں کوئی چیز ڈیمیج ہوتی ہے، اسی وقت یہ دوست آپ کو ایک الارم سسٹم کی طرح بجنا شروع ہو جاتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے اس ایشو کو آپ ایڈریس کریں آگے اس کا علاج ہو سکے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جب تک حد سے زیادہ درد بڑھ نہ جائے تب تک ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، کیمسٹ سے ڈائریکٹ دوائی لے لیں گے، کسی سے سنی سنائی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اپنی اس ایلمنٹ کو جو ابھی بہت شروع میں ہے، بنیادی ابتدا میں ہے، اس کو اس حد تک خراب کر دیں گے کہ پھر اس کا علاج بڑا مہنگا اور مشکل ہوتا جائے گا۔ اس دوست کی ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں جس کی وجہ سے مجھے پین کی طرف آنا پڑا۔ یہ ایک بہت ہی ضدی دوست ہے۔ اگر آپ کو دوست آپ کو ایک مشورہ دے، ٹھیک ہے، اور آپ اس مشورے میں عمل کر لیں، پھر آپ پہ احسان جتانا شروع کر دیں، آپ اس دوست سے بھی تنگ پڑ جائیں گے۔ پین ایک ایسا بھی دوست ہے، تو جب وہ اتنا احسان کے تلے آپ کو بوجھ میں دبا دیتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار بس آئی کی ناٹ ٹیک اٹ اینی مور، دیٹ از دا ٹائم وین وی اسٹیپ ان ایز اے پین اسپیشلسٹ۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں آپ کے جسم میں وہ درد جو دوائیوں سے، یہاں تک کہ جدید لیزر، فزیو، ہر علاج سے، ایون سرجری کے بعد بھی جو قابو میں نہ ہے، جس کو ہم کرونک پین کہتے ہیں، یعنی کہ دائمی درد، پھر اس کا حل ہم کرتے ہیں۔ ایکیوٹ پین کا حل ہمارے تمام میڈیکل کے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، کرونک کا بھی بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جب بات حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر وی آر دا کی رول پلیئرس۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں میں آپ سے دو کوسچن پوچھوں گا کہ ہم جاتے ہیں جب کسی بھی ہاسپٹل میں اور کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہمارے کڈنی میں درد ہو رہا ہے، کچھ بھی، تو ہمیں ایک میڈیسن دے دیتے ہیں اور اس سے موسٹلی ہم لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پین ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، جس کو ہو رہا ہے صرف وہ محسوس کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صرف پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ پین ہے، ہم بتاتے ہیں ہمیں ہیڈ کی اس سائڈ کے اوپر ہے یا پیٹ میں ہے، کسی جگہ پہ ہے۔ تو آپ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پین کس جگہ کے اوپر ہے، اور آپ کو کیا چیز مختلف بناتی ہے باقی ڈاکٹر سے کہ جو دوائیاں تو وہ بھی دے دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو علاج ابھی چل رہا ہے، ان پریکٹس ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو بالکل، کوئی کسی بھی علاج کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس ٹائم یہ پین کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہر طرح کا علاج کرا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل فزیشین سے لے کے تمام اسپیشلٹی سے ہو کے وہ آ چکے ہوتے ہیں، کچھ سرجریز بھی کرا چکے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ٹریٹ دا پیشنٹ فرسٹ آف آل۔ پیشنٹ کو ہاتھ لگانا ضروری ہے، اس کے درد کو اس کے جسم میں ڈھونڈنا ضروری ہے۔ ڈھونڈنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ون از دا بیسک کلینکل میتھڈس جو ہمیں MBBS کے دور سے ابھی تک سکھایا جاتا ہے۔ پھر کچھ خاص ٹیسٹس ہیں جو کہ ہم مینولی پرفارم کرتے ہیں پیشنٹ پہ، تاکہ وہ درد دوبارہ سے اجاگر ہو جہاں پہ اس کا ایگزیکٹ ہو رہا ہے۔ آفٹر دس ہم اس کو فردر ڈائگنوز کرنے کے لیے، جیسے میں آپ کو اپنا بتاؤں تو آئی یوز الٹرا ساؤنڈ۔ جب میں الٹرا ساؤنڈ کا MS کے یعنی کہ مسکولوسکیلیٹل سسٹم کو دیکھنے کے لیے، مشین ہوتی ہیں، خاص پروبس ہوتی ہیں، اس کے نیچے جب اس کی چھوٹی چھوٹی باریک نروز کو، جو رگیں جو کرنٹ کی طرح جو سپلائی دیتی ہیں، جو حرکت دیتی ہیں جسم کو، پٹھوں کو چلنے پہ مجبور کرتی ہیں یا سینسیشنز لے کے جاتی ہیں، ہم وہاں سے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں مسلس کو، ان کی اوریجنیشن، یعنی جب ہڈی کے ساتھ جہاں پہ وہ جوڑ رہا ہے اس جگہ پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپس میں جو ڈفرینٹ کیپسولز ہیں، جو جوائنٹس ہیں آپ کے جسم کے مختلف، ان کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں، لیئر بائی لیئر ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں پہ ڈیمیج ہے۔ جس جگہ پہ ڈیمیج ہوتا ہے ہم اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، اور پیشنٹ بھی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہی درد ہے، یہیں سے آتا ہے، لیکن محسوس یہاں ہوتا ہے، محسوس اس طرف ہوتا ہے، لیکن پکڑا آپ نے ٹھیک۔ تو اس کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پین کے ڈاکٹرز مختلف شعبہ جات
میں سے ہو کے یہاں پہ پہنچتے ہیں. جیسے میری اوریجنیشن انستھیزیا سے تھی, لیکن مجھے ایک انکلینیشن تھی ٹورڈز فائنڈنگ پین, تو میں اس طرف پڑھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پین کی جو مین ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ سر سب سے جو امپورٹنٹ ریزن ہے نا پین کی, وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اور وہ کیسے؟ نمبر 1 بیڈ پوسچر, نمبر 2 لیک آف ایکسرسائز, اینڈ نمبر 3 بینگ اوور ویٹ. اور یہ کامنسٹ کن میں پایا جاتا ہے؟ ہماری خواتین میں, کیونکہ ان کا ایک سوچ ہے کہ میں نے آج سارا دن بہت کام کیا ہے, بس اب میں ریسٹ کروں گی. کوئی میرے پاؤں دبا دے, بس میں ریسٹ کروں گی. میں نے آج بڑی محنت کی ہے, میں آج تھک گئی ہوں. ان کا ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا مردوں کا اور بچوں کا کام ہے. ہم تو سارا دن محنت کرتے ہیں, پھر بھی ہمارا ویٹ ایسے ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے گھر میں چلے دیکھ لیں, آپ اپنی مدر کو دیکھ لیں, اپنی سسٹر کو دیکھ لیں, اپنی دادی اور اپنی نانی کو دیکھ لیں, ساری عمر ان کا ہاتھ ایک ہی موشن میں چلتا رہتا ہے, کھانا پکانے میں, روٹی پکانے میں, برتن کے ساتھ, یا اس کے علاوہ باقی بھی روزمرہ کے وہ کام کرتی ہیں. ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں, اپنے اسکول میں کچھ پڑھاتی ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں. بٹ ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے کھڑے ہونے کا. جب کوکنگ کر رہی ہیں تو ایک ٹانگ پہ وزن دے کے کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی وزن اٹھا رہی ہیں تو کمر کو فل لوڈ نیچے دے کے اٹھا رہی ہیں. اپنے آپ کو گریجولی وہ ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں. مسل کیسے آپ کو سپورٹ کرتا ہے؟ بیکاز ڈھانچے میں تو کوئی دم نہیں ہے, سارا دم آپ کے مسلس میں سے. جب مسلس ٹرین نہیں ہوتے اور وہ اوور یوز ہوتے رہتے ہیں, ایک ہی چکر میں پستے رہتے ہیں, تو اوور یوز ہونے کی وجہ سے ان میں ڈیمیج پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک حد ایسی آتی ہے کہ ان کے کندھوں میں, ان کی گردن میں, ان کی اپر بیکس میں, ان کی نیک میں, ان کی لوور بیکس میں, ان کی بیک آف دا تھائز میں, ان کے نیز میں, ان کی ایڑیوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارا فٹ ویئر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بچیاں بچپن سے ہی ہائی ہیلز پہنتی ہیں, اور کچھ خواتین 60s تک یا 50s تک بھی اونچی ہیل پہننا پسند کرتی ہیں. پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ فلیٹ چپلیں پہنتی ہیں, ٹھیک ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ کے پاؤں کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے سب سے کامنسٹ جو میں نے بھی آبزرو کیا ہے کہ پاؤں کا درد ہماری فیمیلز میں بہت کامن ہے. when you are having a wrong footwear, not wearing a comfortable shoe, تو when you are having a wrong footwear, وہاں سے آپ کے نیز بھی افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے ہپس بھی افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی اسپائن بھی افیکٹ ہوتی ہے. پلس ناٹ ایکسرسائزنگ, ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور ڈائٹ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ خواتین کو آج کل اس چیز کی زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو پین ہے. اگر میں دیکھوں جہاں تک میں نے آبزرو کیا, ایک تو ان کو نیک پین ہوتا ہے, دوسری خاص طور پہ لوور بیک, اور آفٹر گیونگ اے برتھ ٹو اے چائلڈ تو خواتین کو موسٹلی پرابلم ہوتا ہے کہ لوور بیک ان کی بہت پین کرتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, پلس اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ سر یہ آپ نے جو تینوں پوائنٹس ہیں نا, یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں, اور یہ تین ایشوز بڑے کامنلی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہماری جو پاپولیشن ہے, ہماری جو خواتین ہیں, ان کو ایک تو پڑھنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. تو بچپن سے ہم, اگر میں اپنی بہن سے اپنے آپ کو کمپیئر کروں تو اس کا سر ہمیشہ کتابوں میں ہوتا تھا اور ہمارا ہمیشہ باہر بیٹ بال کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے اب جیسے ایڈوانسمنٹ آئی ہے, ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹیبلٹ آپ نے پکڑا ہے, فون آپ نے پکڑا ہے, گردن آپ کی بینڈ ہے, سر آپ کا نیچے ہے. جتنے ڈگریز آپ کا ہیڈ آگے جاتا جائے گا, اتنا ملٹیپلائڈ بائی اس کا جو ویٹ ہے آپ کے نیک کے مسلس اور جوائنٹس پہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 2 3 4 5 گھنٹے تک اس پوسچر میں ہماری میجورٹی خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں وہ اسی پوسچر میں رہ جاتی ہیں. جس سے آپ سمجھ لیں, جس طرح سے آپ نے وہ چٹکی دیکھی ہے جس سے آپ کپڑے ٹانگتے ہیں, تو جو نروز آپ کی باہر آ رہی ہوتی ہیں تو مورے کے اوپر کے نیچے کی ہڈی اس کو ایسے چٹکی کی طرح پکڑ کے رکھا ہوتا ہے جب آپ ایک طرف اور ایسے ایک خاص اینگل پہ نیک کو بینڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگین اٹس اے بیڈ پوسچر. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں, آپ نے یہ بتایا اپر. آپ نے کتنی خواتین کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت کم. آپ نے کتنی خواتین کو جم جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنی خواتین کو سوئمنگ پول جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ 5%. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ نے کتنی خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا؟ 0%. تو جب آپ ایک مسل کو ورک آؤٹ ہی نہیں کریں گے, اب انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, یوٹیوب بھرا ہوا ہے, ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز, ایک چیئر پہ بیٹھنے کی ایکسرسائزز, وال کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنے کی ایکسرسائز جو ہر کوئی کر سکتا ہے, وداؤٹ اینی اکوپمنٹ کرنے کی ایکسرسائزز. اگر وہ بھی کرنا شروع ہو جائیں تو ان پرابلم سے, پلس نیک کا جو ڈسپلن ہے, اسپائن کا جو ڈسپلن ہے, وہ چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو, کوئی بھی نہیں رکھتا.
چاہے وہ آفس جاب کر رہے ہیں, چاہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں, چاہے وہ روزمرہ کے کام کر رہے ہیں. اچھا, اگر ان کو مینٹین کیا جائے تو یہ پرابلم کم سے کم آئیں گی. اب آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن کیا, ہماری جو میجورٹی پاپولیشن کی جو ہماری جو خواتین ہیں, جب وہ اپنی فرٹائل ایج میں آتی ہیں, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو اس کے بعد ان کو لوور بیک کے بہت سے ایشوز آتے ہیں. ٹھیک, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی کولے کی ہڈی وجہ سے پیلوس, اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے اسپائن کے ساتھ کہ اس کے بیچ میں کچھ لیگمنٹس ہیں, بالکل ہارڈ لیگمنٹس ہیں, لیکن جب وہ بچے کی افزائش اندر ہو رہی ہوتی ہے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور ایزیلی ڈیلیور کر سکیں. رائٹ آفٹر دا ڈلیوری وہ کئی دفعہ اپنی جگہ واپس نہیں آتے, یا کئی دفعہ اوور اسٹریچ ہو جاتے ہیں وہ لیگمنٹس جنہوں نے ان کو آپس میں پکڑا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اوور اسٹریچنگ کی وجہ سے نرو اوور اسٹریچ ہو جاتی ہیں, لیگمنٹس اٹ سیلف ایک پینفل اسٹرکچر ہے, وہ پین کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو اس کے اوپر مسلز ہیں جنہوں نے اس کو ایک اسٹیبلٹی دینی ہے پیلوس کو, وہ بھی اوور اسٹریچنگ کی وجہ سے یا اسٹریس میں آنے کی وجہ سے انفلیمڈ یعنی سوج جاتے ہیں. دیز آر دا ویری کامنسٹ تھنگس وچ ہیپن, اور اس کا بڑا سمپل سلوشن بھی ہے. اٹس ناٹ کہ اٹ از ناٹ پاسبل. پین اب میں آپ کو بتاؤں تو اس کا حل بہت آسان ہے. کئی دفعہ ہم بڑے معمولی درد کی وجہ سے بہت ہیوی پین کلرز کھا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا دماغ سن رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے, کلیئرلی سوچ نہیں سکتے, تو وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. ایک سمپل پیناڈول بھی کام کر سکتی ہے. پروسیجرز ہیں ہر چیز کے لیے جو ڈیزائنڈ ہیں, بٹ یو آر unaware of them because it's a newer science. تو اس میں ایکسرسائزز کچھ ایسی ہیں کہ جس میں ایکسرسائز کرنے کے بعد ان کا پین کم ہو سکتا ہے؟ Not only pain specialists, but very important field of medicine, that is DPT. ٹھیک ہے, فزیوتھراپسٹ جو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے, آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے ان کو کوئی ریکگنیشن نہیں دے رہا تھا, لیکن دے آر ڈاکٹرس ہو انڈرسٹینڈ دی انیٹمی آف دا باڈی سو ویل کہ ونس یو گو ٹو دیم تو وہ آپ کو اس کی پراپر ایکسرسائزز, پراپر آپ کے پوسچرل چینجز, ٹھیک ہے, اور جو بھی مینوورز ہیں ٹو ری ایڈجسٹ دوز لیگمنٹس اینڈ دوز مسلس, وہ یہ کرتے ہیں, اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. اینڈ پرووائڈیڈ دیٹ میں جب بھی کسی پیشنٹ کا پروسیجر کرتا ہوں تو پہلے آئی ٹرائی ٹو کنونس دیم that this is just 50% of the job done. After this, the rest 50 is in your hands. And you have to get your physiotherapy sessions. You have to do these particular exercises. You have to maintain اپنا spine کا جو discipline ہے اس کو maintain رکھنا ہے, posture سیدھا رکھنا ہے, غلط اینگل پہ آپ نے کروٹ پہ اٹھنا ہے, سیدھا اٹھ کے نہیں بیٹھنا ہے. جب زمین سے کوئی چیز اٹھانی ہے تو کمر سے جھک کے نہیں جانا, ٹانگوں کے بل بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں آپ نیچے بیٹھنے والا واش روم یا نیچے بیٹھنے والا چولہا یہ استعمال نہ کریں, لیکن اب عادت ہے. کچھ کلچرل چیزیں بھی ہیں, کچھ کلچرز ہیں ہمارے ملک کے, میں ناردرن ایریاز میں رہ کر آیا ہوں, تو دے لائک ٹو سٹ آن دا فلور, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. دس از اے سائن آف رسپیکٹ. دے سٹ ڈاؤن آن دا فلور وین ایور دیر از اے گیدرنگ, اے میٹنگ, یا کچھ کھانا ہو یا کچھ پینا ہو. تو یہ ایک کلچرل چیز ہے. اس کی وجہ سے بھی کافی خواتین کو میں نے وہاں بھی دیکھا کہ کولے کی ہڈی کے ارد گرد بہت تکلیف تھی. ٹھیک, اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے سرجریز کا, کہ جو درد کے لیے جو سرجریز ہوتی ہیں, جس میں میں بالکل ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سرجری از اے کمپلیٹ فارم آف ٹریٹمنٹ وین اٹ کمز ٹو نیز. گھٹنا ایک ایسا شوق ہے آپ کی باڈی کا جو جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے, جیسے گاڑی کا شوق ڈیمیج ہوتا ہے, تو جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ جا کے نیا لگوا لیتا ہے, جس کے پاس نہیں ہوتے وہ اس کے ساتھ کچھ جگاڑ کر کے پھر اس کو فٹ کروا لیتے ہیں کہ چلو 5-6 مہینے میرے کسی طرح نکل جائیں. Right. But once it goes out of control, so what you need to do is, when it's totally damaged, تو پھر آپ اس کو ریپلیس کرواتے ہیں, آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب گھٹنوں کی درد کے لیے جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1, جو ایسی عمر کے حصے میں آ چکے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ بڑھاپا, سینائل ایج جس کو ہم بولتے ہیں, جیریاٹرک ایج گروپ 80 سال سے ابو, جن کی اب آپریشن کی کیپیسٹی نہیں رہی جسم کو برداشت کرنے کی, وہ آتے ہیں, ان کا درد ہم دور کرتے ہیں.
پھر وہ لوگ آتے ہیں جو میڈیکلی طور پہ فٹ نہیں ہوتے, ان کے اندر اور اتنی بیماریاں ہوتی ہیں کہ سرجری ان کے لیے تھوڑی رسکی ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس وہ پیشنٹس آتے ہیں جو سرجری افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک. لیکن جو پیشنٹ سرجیکلی فٹ ہوتا ہے وی ریکمینڈ کہ آپ ضرور کرائیں. لیکن کیا کمر کے جو حصے ہیں, جو مورے ہیں کمر کے, ان کے جو جوائنٹس ہیں, کیا وہ ریپلیس ہو سکتے ہیں؟ نہیں, دے کین ناٹ بی ریپلیسڈ. بٹ یس, ان کو جو نرو سپلائی کر رہی ہیں جہاں سے پین آ رہا ہے, ان کو ہم ضرور جا کے سلا سکتے ہیں فار اے ٹیمپرری پیریڈ. جس طریقے سے ہم دانت کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر پین ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم دانت کو ڈیڈ کر دیتے ہیں, اب دانت بھی رہے گا لیکن ہمیں اس کا درد نہیں ہوگا, ایسے ہی. جی, یٹ اگین پیشنٹس کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سر ہم سرجری کرائیں کہ یہ والا پروسیجر کروائیں. دیکھیں, ایک سرجن کمپلیٹلی ٹرینڈ ہے اپنے کام کے لیے, کوئی سرجری غلط نہیں ہوتی, سب سرجریز ٹھیک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہی از کمپلیٹلی ٹرینڈ ٹو ایگزامن, سی اینڈ ڈائگنوز ویدر دس ول فردر کاز, مطلب آپ کی حرام مغز پہ زیادہ پریشر دے گا یا آپ کی حرکت ہی ٹانگ کی چلی جائے گی یا پیشاب پخانے کی چلی جائے گی, تو وہ آپ کو سرجری کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن سرجنز بھی بلا وجہ سرجری نہیں کرتے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو میڈیکیشنز دے دیتے ہیں, فزیوتھیراپی کا ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ اتنا نہیں بڑھا. اگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو آرام نہیں آ رہا تو آپ آ سکتے ہیں. ہم کیا کریں گے, ہم ان کو ڈھونڈیں گے, ان ساری نروز کو ڈھونڈیں گے, الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیں گے, سی ایم گائیڈڈ جا کے دیکھیں گے. سی ایم ایک ایکس رے کی طرح کی مشین ہوتی ہے. پھر جا کے وہاں پہ ہم ادھر ایک چھوٹی سی مقدار میں ایک میڈیسن انٹر کر دیں گے جس سے آپ کو آرام آ جائے گا. اور وہ کس طریقے سے آپ انٹر کرتے ہیں؟ سر, اس کے لیے اسپیشلائزڈ نیڈلز ہوتی ہیں, بہت باریک نیڈلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لوگ اکثر سوئی سے ڈرتے ہیں, لیکن ابھی تک جتنے پیشنٹس میرے پاس یہ پروسیجرز کروانے آئے ہیں تو وہ اینڈ پہ ایک ہی بات کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسے لگا تھا کہ بس کچھ چبھا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد وہ درد ہمارا ختم ہو گیا. تو اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. بڑے سمپل سے پروسیجرز ہیں, بڑے سیف پروسیجرز ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری اس میں باقاعدہ ٹریننگ ہے. جسم کے کسی بھی حصے سے درد آ رہا ہو, الحمدللہ اس کو بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور بخوبی ٹریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نیڈل یوز کرتے ہیں, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اور بھی بہت سے ڈاکٹر ہیں جو تھرو نیڈل اسٹیرائڈز انجیکٹ کرتے ہیں, اور اس سے بھی جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا پین ریلیف ہو جاتا ہے اور وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں. اور دوسری بات, ہم کئی دفعہ ایسا دیکھتے ہیں کہ اسٹیرائڈز غلط لگ گئے اور اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ کیا اسٹیرائڈز اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں لگوانے چاہیے کہ نہیں لگوانے چاہیے, اور جو اس کے نقصان ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جی, یہ آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں, اسٹیرائڈ کو نہیں پتہ, اس میں کوئی ٹریکر سسٹم نہیں لگا ہوا, اس کے اندر کوئی اس طرح کا گائیڈڈ جیسے میزائلز ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں سسٹم لگا ہوا کہ اس نے جا کے صرف اسی حصے کو افیکٹ کرنا ہے جس حصے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ افیکٹ کرے. وہ پوری باڈی کو افیکٹ کرے گا. جب وہ پوری باڈی کو افیکٹ کرے گا تو اس کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ ہے کس کے ہاتھ میں. اگر وہ اسٹیرائڈ ایک رومیٹولوجسٹ کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس کو اسی جگہ پہ پہنچائیں گے جہاں سے جوڑ سوجا ہوا ہے, کیونکہ اس ڈیزیز کے لیے وہ امپورٹنس رکھتا ہے. اگر وہ نہیں لگائیں گے تو وہ بہت بری طرح ڈیٹوریٹ کر دے گی. وہی اسٹیرائڈ جب ایک انٹرونشنل پین اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کو ڈفرینٹ آلات کی مدد سے ایگزیکٹلی ان اسٹرکچرس کو جا کے لگاتا ہے جو ڈیمیج ہو چکے ہیں, سوج چکے ہیں, تاکہ انفلیمیشن کم ہو, بنسبت اس کے کہ آپ اس کو سیدھا پٹھے میں انجیکٹ کر دیں اور وہ سب طرف اسپریڈ کر جائے, ٹھیک. لیکن یہ بات وہی ہے کہ ایک ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ پین کی ڈفرینٹ اقسام ہیں, جو سب سے ورسٹ اور پینفل پین ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے جو پینفل پین میں نے ابھی تک جو دیکھے ہیں اس میں سے ایک ٹرائجمنل نیورالجیا ہے. ٹرائجمنل نیورالجیا آپ کے چہرے کی رگوں کا درد ہوتا ہے. وہ رگیں آپ کی برین کے اندر سے نکل کے آتی ہیں اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس میں کتابیں لکھتی ہیں کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ بس اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں, لیکن یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. دوسرا, کینسر پین. کینسر پیشنٹ دعا یہی کر رہا ہوتا ہے کہ بس اس درد سے مجھے نجات مل جائے کسی طرح سے. تو وہ اپنا تمام علاج ہو چکے ہوتے ہیں, کینسر ٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اگر جو انٹریٹیبل کینسرز ہوتے ہیں ان کا جو اسپریڈ آف دا ٹیومر ہوتا ہے دیٹ کازز اے لاٹ آف کمپریشن آن دوز نروس, اور وہ اتنا سویئر پین میں ہوتے ہیں کہ
ان کو آپ کسی لیول کا بھی پین کلر لگا دیں اس کو آرام نہیں آتا. پھر اسپائنل کارڈ، اسپائنل جو کالم ورٹیبرا جو ہے آپ کی جو موڑیں ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسی رگیں گزر رہی ہیں، ان رگوں کو جا کے ہم پرماننٹ بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ پین کنڈکٹ ہونا، یعنی وہ سگنل پین کا آنا بند ہو جائے. تو جتنی بھی ان کی بقیہ زندگی اللہ نے ان کو دی ہے وہ پین فری گزر جاتی ہے. تو دس از ون تھنگ جہاں پہ انٹرونشنل پین کا بہت بڑا رول ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ وہ جو رگیں ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، تو اس میں سے لیٹ سپوز کہ اگر کوئی اور فلو کر رہی ہو چیز تو وہ بھی نہیں سارا ڈیمیج ہوتی؟ سر یہ آپ نے جو کویشچن پوچھا یہ بہت ہی ویلڈ ہے اور کئی پیشنٹ سے سوال پوچھتے ہیں. وی آر ٹرین ٹو ڈو دس. جیسے ایک سرجن ہے، ہی از ٹرین ٹو لک ایٹ دا وائٹل اسٹرکچرس، کس کو بچا کے کس چیز کو کاٹ کے وہاں سے نکالنا ہے. دے آر ٹرینڈ ود دا ٹپ آف دا نیڈل، دے آر ٹرینڈ ود دا ٹپ آف اے بلیڈ، وی آر ٹرینڈ ود دا ٹپ آف دا نیڈل. کہ نیڈل کی جو ٹپ ہے ہم نے کن اسٹرکچرس کو بچاتے ہوئے کس اسٹرکچر کو جا کے لگانے. ہمارے پاس مختلف گیجٹس ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں جس سے ہم چیک کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہم سٹیمولیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ غلط رگ آپ کی نہ ایڈریس ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کا پروسیس ہے، یہ تو بالکل اچھی بات ہے کہ ہمیں فوراً جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، چیک کروانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، لیکن اتنے مہنگے پروسیس ہیں تو وہ ہر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو اتنی قیمت ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے اس کی؟ سر یہ بھی آپ کا بہت ویلڈ کویشچن ہے. اگر آپ اپنے اسٹوڈیو سے شروع کریں تو دیر از اے کاسٹ وچ یو ہیو اسپینڈ ٹو کریٹ دا اسٹوڈیو. اسی طرح سے ہاسپٹلس کے اندر جو مشینریز ہیں وہ کروڑوں کی مالیت کی ہوتی ہیں اور ان کی اپ گریڈیشن، مینٹیننس، ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ. پھر جو ٹیکنیکل سٹاف ساتھ آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر چلنے ہیں. پھر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی کچھ فیس ہے. پھر جو اکوپمنٹ کے علاوہ جو ڈسپوزیبل آئٹمز آپ استعمال کریں دے آلسو کم ایٹ اے کاسٹ. تو ایوری تھنگ وین ایڈز اپون، جس طرح سے انفلیشن ہے، سو اٹ ڈیفینیٹلی ہیز این impact on the patients. But yes, it is not that much which you can say that it is unaffordable. اگر میں ایک مثال دوں، آپ 4 بڑے پیزاز اگر منگائیں تو 12,000 پلس کا بل آپ کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وی آر ہیپی ٹو اسپینڈ آن دیٹ بٹ وی آر ناٹ ہیپی ٹو اسپینڈ آن آر اون ہیلتھ، جو ہم خود اپنی کوتاہی سے خراب کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اپنا ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے ایک نصیحت لیتے ہیں. تو پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایک ایسی نصیحت کریں جو ان کے کام آئے. ہیومن باڈی ایک گاڑی کی مانند ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت پرانے ماڈلز کی ونٹیج کارز ساؤنڈ لیس چل رہی ہوتی ہیں، پینٹ بھی ان کا نہیں اکھڑا ہوا ہوتا. وائی؟ بیکاز ان کے مالک ان کا اتنا اچھا خیال رکھتے ہیں، ان کو ٹائم پہ تیل پانی ہر چیز مینٹین رکھتے ہیں. تو وہ گاڑی ان کو 60 سال تک ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. ہیومن باڈی از اے کار، اسی طرح کی ایک گاڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح پیوست کی ہوئی ہے. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو مینٹین نہیں رکھیں گے، اپنی صحت کا، اسپیشلی پین سے ریلیٹڈ اپنے پوسچر کا، اپنے مسلس کا، ان کی اسٹریچنگ کا، ان کی اسٹرینتھننگ کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کسی نہ کسی پین کے ایشو کے ساتھ مبتلا ہو جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا بڑھتا ہوا وزن ہے اور ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. اگر ہم اسے کنٹرول کر لیں، اپنا اسکرین ٹائم تھوڑا سا کم کر لیں اور ایکٹیو لائف گزاریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے انکلوڈنگ پین کے ایشوز سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ ٹو وائس آف پبلک. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، کافی انفارمیٹیو تھی، اور آپ کے کوئی اگر کیوریز ہوں، کوئی کویشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. پلس ہم اس کے اینڈ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا پتہ اور فون نمبر بھی لکھ دیں گے. اگر آپ کوئی ان سے ڈائریکٹ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.